اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم گجرات کے قریب ایک چھوٹے سے شہر کنجا میں موجود ہیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول، تاجران اسلامی بھائی اور دیگر ذمہ داران بھی جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ تو اگر آپ جتنے موبائل فون پہ کلپس وغیرہ بنا رہے ہیں جیب میں رکھ لیں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف رہے گی۔ سائلنٹ بھی کر دیں اپنے موبائل کو، بعض اوقات بیچ بیان میں بیل بجتی ہے اور ڈسٹربنس ہوتی ہے، اپنا موبائل نکال کے چیک کر لیں، اگر سائلنٹ نہیں ہے تو اسے سائلنٹ بھی کر لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے اچھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں اس کو باغ عطار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس علاقے کو اللہ اس علاقے کو، یہاں کے رہنے والوں کو مدینے کے پھولوں کی طرح مہکتا رکھے اور اس کو باغ و بہار فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، کبھی کبھی تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ درود پاک کے فضائل کتنے ہیں، کس کس موقع پر کہاں کہاں کب کب درود پاک کام آتا ہے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت وظیفہ بھی کہہ لیں اور واقعہ بھی کہہ لیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے بہت تنگ دستی ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر بار میں گزارا نہیں ہوتا، کوئی حل بتائیے۔ اچھا، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے اسلامی بھائی ہمیں بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، لیکن ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے۔ تو اب میں بتاؤں وظیفہ یا دنیا میں کوئی شخص بتائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دیں تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کیا ہوگا؟ تو صحابی رسول نے سوال کیا اور نبی پاک نے ہی وظیفہ بتا دیا۔ چلیں آج حدیث کے ذریعے وظیفہ لے لو روزی میں برکت کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، جب گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ تو پہلا طریقہ تو یہ پتہ چل گیا کہ ایوری ٹائم جب بھی گھر میں جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، گھر والے ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ایھا النبی، یہ پڑھ کے اندر داخل ہوں تاکہ پیارے آقا پر سلام ہو جائے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا پھر ایک بار قل ھو اللہ شریف پڑھو، پوری سورہ اخلاص۔ یہ روزانہ کا آپ معمول آپ بھی بنا لیجئے، بڑا ایزی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتا دیا۔ وہ صحابی گھر چلے گئے، اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو اتنا مالدار کر دیا کہ وہ اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خدمت کرنے لگ گیا۔ پہلے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اب وہ ہمسایوں کو بھی خدمت کر رہا ہے، ان کو بھی مدد کرنے لگ گیا۔ تو سبحان اللہ، یہ وظیفہ یاد رکھیں۔ اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ خالی گھر میں جب بندہ جائے تو سلام کرنے کے دو طریقے ہیں، کہ اگر ایسے مکان میں جائے جہاں اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، خالی ہو، اس میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ اگر بندہ یہ پڑھے گا تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ فرما ہوتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی تنگ دستی کیسے دور ہوتی ہے۔ ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ گھر میں جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں گے، اور تیسرا کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ آپ کے گھر میں برکت نازل ہو رہی ہے تو درود پاک کی کیا بات ہے. انشاءاللہ اب تو مہینہ جو آ رہا ہے سبحان اللہ، اگلے چند گھنٹوں کے بعد جس مبارک مہینے کی آمد ہے، سارا سال عاشقان رسول کو اس کا انتظار رہتا ہے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے. تو آقا کی آمد ہونے والی ہے، وہ مہینہ جس میں نبی پاک کی آمد ہوئی، تو اس مہینے میں تو خوب درود پاک پڑھنا ہے. روزانہ کی بنیاد پر اپنے اوپر لازم کریں کہ پیارے آقا کے میلاد کے مہینے میں کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ. یعنی درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یہ تحائف پیش کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ باغ عطار میں ہم موجود ہیں اور یہاں تاجران بھی ہیں، بہت سارے اسلامی بھائی ہیں. میں جس موضوع پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج جو میرا ٹاپک ہے مختصر سا انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن آپ کی توجہ بھی ساتھ چاہوں گا. اس سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں، احساس ہوگا کہ شریعت میں اس کام کی کس قدر ضرورت ہے. کہ ایک بار عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں، یاد رہے، کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. تمام انبیاء کے بعد، رسل اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی پوری کائنات میں اگر کوئی ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ عاشق اکبر بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں، اور اللہ نے مقام دیکھو کیسا دیا کہ آج یار مزار بھی ہیں. آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. آپ کا ایک غلام تھا، وہ غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا، پی لیا دودھ. اس غلام نے کہا حضور آپ پہلے تو جب بھی میں کچھ لاتا تھا آپ پوچھا کرتے تھے کہ کدھر سے لائے ہو. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کدھر سے لائے ہو. کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میرے زمانہ جاہلیت میں نے کسی پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، تو اس منتر کے معاوضے میں آج مجھے دودھ ملا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کرنا شروع کی، وامٹنگ کی، جتنا کر سکے وامٹنگ کی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو میری طاقت میں تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے اس غلط چیز کو اپنے جسم سے نکال دیا، مالک جو میری رگوں میں دودھ رہ گیا ہے وہ تو معاف فرما دے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کسی صورت اپنے جسم کے اندر، اپنی خوراک میں حرام اور ناجائز شامل نہیں کرتے تھے. کتنی احتیاط کرتے تھے کہ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کس سبب تمہیں ملا. مگر کیا آج ہم اپنی خوراک، اپنی آمدنی، اپنی جو ارننگز ہیں اس کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں کہ میں جو کما رہا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں، میرے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، کہیں یہ حرام تو نہیں، کہیں کسی طرح کسی ذریعے سے اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو گئی. یا آج یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ کتنا کماتے ہو، کسی سے یہ بات تو ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. کبھی یہ بھی بات ہوئی ہے، یہ سوچا کہ کہاں سے کماتے ہو، جائز کماتے ہو یا غلط کماتے ہو. پیسے بہت سارے ہیں مگر حلال کے ہیں، بس کوانٹٹی بڑھنی چاہیے، مگر اس کے پیچھے حلال کی کوالٹی شامل ہے کہ نہیں، اس کا خیال بہت کم ہو گیا ہے. آج ویسے بھی جب رشتے ہوتے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نارملی شادی کرنی ہوتی ہے تو لڑکے کو تلاش کرتے وقت 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جناب دکھتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی بڑی بری عادت میں تو نہیں، اور چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کماتا کتنا ہے. بحث تو ہر چیز پر کی جا سکتی ہے کہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا. بالکل ٹھیک ہے، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام نہیں ہونا چاہیے، بری عادت ہے. لیکن کیا نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ نہیں؟ نماز تو سب سے پہلا فرض ہے نا.
ہم یہ تو دیکھیں گے کہ شراب پیتا ہے کہ نہیں، کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بے نمازی کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور بالکل اسی طرح کتنا کماتا ہے، یہ اسکیل لیول تو ہے، مگر کیا جائز کماتا ہے، کیا حلال کماتا ہے؟ آپ سوچئے نا کہ آپ اس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو حرام روزی کما رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر سود کا کام کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے سود کا لین دین کیا، حدیث پاک کا مضمون، اس نے گویا اللہ سے جنگ کی. اب جو رب سے جنگ کر رہا ہے، میں اپنا بچہ اپنی بچی اسی خاندان میں دے رہا ہوں، لیکن یہاں یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، کوانٹٹی دیکھ رہی ہے کتنے کماتا ہے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کہ مختصر سے بیان میں ہم یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا قرآن، ہماری احادیث، ہمارے آقا کے فرامین ہمیں کیا سکھاتے ہیں، روزی کے بارے میں اسلام کیا بتاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے شیطان. یعنی حلال کھاؤ، قرآن کہتا ہے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ اور پیو، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اٹ مینز کہ جو حرام کی طرف جا رہا ہے وہ کس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہا ہے؟ شیطان کے. اور شیطان، قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین. ایک جگہ یہ نہیں کہا قرآن میں، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے، کئی مقامات پر یہ آیت کا جز موجود ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر بڑا عجیب معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کھلا دشمن ہے اور ہم نے پکا دوست بھی بنایا ہوا ہے. اچھا یہ بات میری شاید عجیب لگے گی کہ شیطان کو دوست کون بناتا ہے؟ نہیں بناتے لوگ، زبانی کہتے ہیں ہم دشمن ہیں. ہم شیطان کے دوست نہیں، مگر اپنے دل سے پوچھیے، ہم اپنے والد کی شاید اتنی نہیں مانتے، ہم اپنی ماں کی شاید اتنی نہیں مانتے، ہم اپنے گھر والوں کی اتنی نہیں مانتے، واقعی جو قریبی دوست ہیں ان کی اتنی نہیں مانتے جتنی صبح و شام شیطان کی مانتے ہیں. بھائی پکے دوست کی بندہ زیادہ مانتا ہے نا. نماز چھوڑنے کا کون کہتا ہے؟ شیطان. ہم نماز قضا کر دیتے ہیں. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کے بارے میں کون ہمارا ذہن بناتا ہے؟ ہم اس کی مان لیتے ہیں. بے پردگی، بے حیائی کا منظر دیکھنے کا کون ہمیں کہتا ہے؟ ہم اس کی مان لیتے ہیں. بری باتیں کرنے کے لیے کون ہمیں ورغلاتا ہے؟ شیطان. اس کی مان لیتے ہیں. اٹ مینز اگر کیلکولیٹ کریں نا کہ صبح سے شام تک آج ہی کی بات کر لیتے، کل کی نہیں. رات ہو گئی نا، اکیلے میں بیٹھ کے اینالائز کریں کہ میں فجر سے صبح اٹھنے سے لے کر رات ابھی ہونے تک میں نے کتنے موقعوں پر شیطان کی بات مانی. حالانکہ میرے رب کا کلام تو فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کی بات کبھی کوئی مانتا ہے؟ سوچئے ذرا. اور یہ حلال روزی ہم نے سنا تو بڑا ہے، حلال روزی کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے. حلال طیب سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ چیز بھی حلال ہو. مثال کے طور پہ دال، سبزی، گوشت جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، اور وہ حاصل بھی حلال طریقے سے کی گئی ہو، یعنی دونوں ویز حلال ہوں. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے پیسے تو حلال کے خرچ کرے، چیز حرام اٹھا کے لے آئے، پھر بھی حلال طیب نہیں ہے. اور چیز حلال طیب ہو مگر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہو. چوری کر لے، غصب میں لے لے، رشوت میں لے لے، سود میں لے لے، ہے حلال گوشت مگر اب یہ حلال نہ رہا. کیوں؟ کہ اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ، یہ حلال طیب روزی نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ گوشت حرام ہو گیا، لیکن یہ حلال طیب روزی نہ کہلائی کیونکہ آپ نے اس کا طریقہ غلط اختیار کیا. تو میرے نیچے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جس نبی کا کچھ عرصے کے بعد ہم دھوم دھام سے میلاد